السلام علیکم، ویلکم ٹو کڈس کہانی چینل۔ آج کی کہانی ہے دو بھائیوں کی، اور یہ اس زمانے کی کہانی ہے جب سفر پیدل، گھوڑوں پر یا گدھوں پر کیا جاتا تھا۔ ایک گاؤں میں یہ دو بھائی رہتے تھے، دونوں میں بہت زیادہ پیار تھا اور لوگ ان کی محبت کی مثالیں دیتے تھے۔ بڑے بھائی کے 4 بچے تھے اور چھوٹا بھائی ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ دونوں بھائی مٹی کے برتن بنانے کے ماہر تھے۔ سال میں 2 مرتبہ یہ لوگ اپنے برتن تیار کر کے شہر بیچنے کے لیے جاتے تھے اور واپسی میں اپنی ضرورت کی چیزیں بھی خرید لاتے۔ اس طرح انہیں خوب آمدنی ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ دونوں بھائی برتن لے کر شہر کی طرف جا رہے تھے اور ابھی وہ شہر سے کافی دور تھے کہ دوپہر کا وقت ہوا۔ دونوں نے ایک درخت کے سائے میں اپنے گدھوں کو باندھا، ان کا سامان اتارا اور انہیں ان کے آگے کھانا ڈال دیا اور خود بھی اپنا کھانا لے کر کھانا کھانے لگ گئے۔ ابھی وہ کھانا کھا رہے تھے کہ ایک اجنبی شخص آیا اور پوچھنے لگا، کیا میں آپ کے ساتھ سفر کر سکتا ہوں؟ عبداللہ جو کہ بڑا بھائی تھا، اس نے کہا، کیوں نہیں، اچھا ہے، زیادہ لوگ ہوں گے تو سفر اچھا گزر جائے گا۔ کچھ دیر کے بعد ان کا سفر دوبارہ شروع ہوا۔ اجنبی شخص اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے دونوں بھائیوں کا دوست بن گیا اور سفر کے دوران اجنبی نے عبداللہ کو اکیلے دیکھا تو اس سے باتیں کرنے لگا اور پوچھنے لگا کہ اس سامان کو بیچنے کے بعد اس کی آمدنی کیا تم لوگ برابر برابر تقسیم کرتے ہو؟ عبداللہ کہنے لگا، ہاں بالکل ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو اجنبی نے عبداللہ کی طرف دیکھ کر کہا، تم تو بچوں والے ہو، تمہارا خرچہ بھی زیادہ ہے، تم محنت بھی بہت زیادہ کرتے ہو، اس لیے تمہیں آمدنی کا زیادہ حصہ لینا چاہیے۔ عبد الرحمن جو چھوٹا بھائی تھا وہ تو اکیلا ہے، اس کا تو خرچہ بھی کم ہے۔ اس طرح اجنبی نے عبداللہ کے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ عبداللہ نے سوچا، اچھا اس مرتبہ جب آمدنی تقسیم کریں گے نا تو میں زیادہ حصہ لوں گا۔ اجنبی نے دوسری طرف جب دیکھا کہ عبد الرحمن جو ہے وہ فارغ ہے، اکیلا ہے، تو چپکے سے جا کے اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ بھی یہی باتیں کرنے لگا اور اس سے بھی پوچھا، کیا تم آمدنی برابر تقسیم کرتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں ہم بالکل ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو وہ اجنبی عبد الرحمن سے کہنے لگا، تمہاری تو ابھی شادی ہونی ہے، تم نے تو ابھی گھر بھی بنانا ہے اور تم محنت بھی اتنی زیادہ کرتے ہو، جبکہ عبداللہ وہ تو اپنے بچوں میں مصروف رہتا ہے۔ اس طرح اگر تم آمدنی برابر تقسیم کرتے رہو گے تو تمہارا گھر کیسے بنے گا؟ شادی کے اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ اس طرح اس نے عبد الرحمن کے دل میں بھی وسوسہ ڈال دیا اور اس طرح وہ اپنے بڑے بھائی سے کھینچا کھینچا رہنے لگا۔ اجنبی سفر کے دوران مسلسل کبھی بڑے بھائی کے کان بھرتا اور کبھی چھوٹے بھائی کے۔ اس طرح یہ لوگ شہر پہنچ گئے۔ شہر جا کر دونوں بھائیوں نے اپنے برتن بیچے جو بہت اچھے داموں پہ فروخت ہو گئے۔ آمدنی بھی خوب ہوئی، ضرورت کی چیزیں بھی خرید لی گئیں اور اتنے میں جمعے کا وقت ہو گیا۔ دونوں بھائی جلدی جلدی نماز کے لیے مسجد کے اندر جانے لگے تو اجنبی باہر ہی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میرے کپڑے گندے ہیں، میں مسجد میں نہیں جا سکتا، میں باہر ہی نماز پڑھ لوں گا۔ دونوں بھائی جلدی میں تھے، جمعے کا وقت جا رہا تھا، وہ دوڑ کے مسجد میں چلے گئے۔ اندر امام صاحب خطبہ دے رہے تھے اور وہ شیطان کے متعلق بتا رہے تھے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، انسانوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا کرتا ہے، لڑائیاں بھی کرواتا ہے، جھگڑے بھی کرواتا ہے اور بھائی کو بھائی سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی کبھی آپ کو لگے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں، شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ یہ باتیں سن کر عبداللہ اور عبد الرحمن کو ساری بات سمجھ آ گئی۔ مسجد سے باہر آ کر دونوں نے اجنبی کے سامنے کھڑے ہو کر لا حول ولا قوت پڑھا تو اجنبی وہاں سے غائب ہو گیا، کیونکہ وہ اجنبی تو شیطان تھا جو اپنی چال میں ناکام ہو چکا تھا۔ اور دونوں بھائیوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنا واپسی کا سفر شروع کیا۔ کیسی لگی آج کی کہانی؟ امید ہے بہت اچھی لگی ہوگی اور بہت اچھا سبق بھی ملا ہوگا۔ تو پھر جلدی سے لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں۔
اور ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔